الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ ہے اسلامیات لازمی کا پیپر کتنے نمبر کا آتا ہے اور اس پیپر کو کتنی دیر میں حل کیا جا سکتا ہے۔ اسلامیات لازمی کا سبجیکٹ پڑھا کیوں جاتا ہے؟ ہمارے ہاں نصاب میں پلے گروپ سے لے کر بی ایس لیول تک اسلامیات لازمی کو ایک لازم سبجیکٹ قرار دیا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اس کی جو وجہ ہے وہ ہے دینی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کہ کسی بھی شخص کی ایک جو دینی مقصد کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے، جبکہ دوسرا جو اس کا مقصد ہے وہ دنیاوی مقصد ہے۔ اسی لیے پلے گروپ سے لے کر بی ایس لیول تک ہر کلاس میں اسلامیات کا سبجیکٹ ضرور پڑھایا جاتا ہے۔ اب اسلامیات پڑھنے کے مقاصد کتنے ہیں؟ اسلامیات پڑھنے کے دو مین مقصد ہیں۔ پہلا میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں، دینی مقصد کیا ہے اس کا، دوسرا دنیاوی اس کا مقصد کیا ہے۔ دینی مقصد میں چند ایک باتیں ہیں اور دنیاوی مقصد میں صرف ایک ہماری ضرورت ہے، وہ ہے امتحان میں کامیابی کی ضرورت۔ اب دینی مقصد یا دینی ضرورت کے حوالے سے ہم دیکھیں، کسی بھی شخص کو زندگی گزارنے کے لیے دین کی ضرورت ہے۔ اب جو پہلی بات وہ دینی ضرورت یا دینی مقصد کی ہے وہ ہے عقائد کی درستگی، کہ انسان کے عقائد درست ہونے چاہیے۔ جو بیسک ہمارے 5 بنیادی عقائد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ و تبارک نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر اور آخرت پر۔ تو بیسک ہمارے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ تو اسلامیات پڑھنے سے جو ہمارا پہلا دینی مقصد ہے وہ عقائد کی درستگی ہو جائے گی، جس میں پہلا عقیدہ توحید ہے، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسرا رسالت پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا۔ اس کے بعد ملائکہ پر ایمان لانا، جتنے بھی ہمارے فرشتے ہیں، چاہے وہ کرامن کاتبین ہیں، چاہے وہ منکر نکیر ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں ان تمام ملائکہ پر ایمان لانا۔ الہامی کتب پر، آسمانی کتب تو بہت سی ہیں جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، ان تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا۔ آسمانی کتب کے علاوہ صحیفے بھی تھے، ان صحائف پر بھی ایمان لانا، اور اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ 5 ہمارے بیسک بنیادی عقائد ہیں جو ہماری سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ پورا کرتی ہے اسلامیات۔ اب دوسرا کیا ہے جی؟ دوسرا جی اعمال کی درستگی۔ انسان جتنے بھی اعمال سرزد کرتا ہے وہ انہی عقائد کو مد نظر رکھ کر وہ اعمال سرزد کرتا ہے۔ اعمال ایک مسلمان کوئی بھی اعمال سرزد کرتا ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور جہاد ہے۔ یہ تمام کی تمام عبادات ہیں
اور یہ انسان کے اعمال کی درستگی کا سبب بنتے ہیں۔ تیسری بات، اخلاق کی درستگی۔ اخلاق کی درستگی سے محاسن اخلاق، اچھے اخلاق جو ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جو رذائل اخلاق، برے اخلاق ہیں، ان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک طویل فہرست ہے محاسن اخلاق کی اور رذائل اخلاق کی۔ محاسن اخلاق سے مراد اچھے اخلاق ہیں جو معاشرے میں امن و سکون کا باعث بنتے ہیں، اور رذائل اخلاق سے مراد برے اخلاق، اخلاق سیئہ ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے محاسن اخلاق کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور اخلاق کی درستگی میں جو ہم نے کسی آئیڈیل کی مثال لینی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینی ہے، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ہمیں اخلاق کی درستگی سے یہ پتہ چلے گا کہ اچھے اخلاق کون سے ہیں، کن اخلاق کو اپنا کے معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے، برے اخلاق کون سے ہیں، کون سے ایسے اخلاق ہیں جو ہم اپنائیں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح پیش آتے، غلاموں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامیات کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات میں نے یہاں پہ مینشن کی، قرآن و سنت کی تاریخی اور دینی حیثیت۔ اب قرآن و سنت کی جو تاریخ ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور ان کی دین اسلام کے اندر کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی اسلامیات کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں نے یہاں پہ مینشن کی کہ قرآن و سنت سے ہدایت اور رہنمائی۔ جب ہم اسلامیات سبجیکٹ کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، تو ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت اور رہنمائی بھی ملے گی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے قرآن و سنت سے کسی بھی مسئلے کو اخذ کرنا ہے تو وہ کس طرح اخذ کرنا ہے۔ یہ تو تھا اسلامیات لازمی کا مقصد، بیسک اسلامیات لازمی کی ضرورت دینی کیا ہے کسی بھی شخص کو۔ اگر ہم اس کی دوسری طرف دیکھیں، دنیاوی مقصد کیا ہے کہ امتحان میں کامیابی۔ اب امتحان میں کامیابی کیسے ہوگی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں؟ تو اس کے لیے بیٹا سب سے پہلے نمبروں کی تقسیم اور سکیم کا جائزہ لینا ہوگا، اور ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامیات لازمی کا پیپر فرسٹ ایئر میں کتنے نمبر کا آتا ہے۔ کوئی بھی بچہ، چاہے وہ ایف ایس سی میڈیکل کا ہے، ایف ایس سی نان میڈیکل کا ہے، آئی سی ایس کا ہے، آئی کوم کا ہے، کسی بھی فیلڈ سے وہ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا انتخاب انٹرمیڈیٹ کا ہوتا ہے، اور انٹرمیڈیٹ میں نمبر لینے کا جذبہ ہر بچے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اسلامیات لازمی میں جو ہمارا پیپر ہے بیٹا وہ 50 نمبر کا آئے گا،
کل نمبر اس کے 50 ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جو وقت دیا جاتا ہے تمام بورڈز کی جانب سے، پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈ ہیں ان میں جو وقت بچوں کو، طلبہ اور طالبات کو دیا جاتا ہے وہ 120 منٹ دیے جاتے ہیں، جنہیں ہم 2 گھنٹے کہیں گے۔ اب اسلامیات لازمی کے کتنے چیپٹرز ہیں؟ پارٹ 1 میں اسلامیات لازمی کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام بنیادی عقائد ہیں، جو دوسرا چیپٹر ہے اس کا نام اسلامی تشخص ہے، جو تیسرا چیپٹر ہے وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو چوتھا چیپٹر ہے وہ قرآن و حدیث کا ہے۔ 4 چیپٹرز پر ہماری اسلامیات لازمی کی کتاب مشتمل ہے پارٹ 1 کی۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی پہلے چیپٹر جس کا نام میں نے آپ کو بنیادی عقائد بتایا۔ بنیادی عقائد جو ہمارا باب ہے اس میں کتنے مختصر سوال بورڈ کے امتحان میں آتے ہیں؟ تو بنیادی عقائد میں سے 2 کثیر الانتخابی سوال 2 نمبر کی مروزیاں آپ کی بنیادی عقائد میں آئیں گی، اور بنیادی عقائد میں آپ کے جو مختصر سوالات ہیں جن کو شارٹ کوسچن بولا جاتا ہے یہ 4 آئیں گے، 4 مختصر سوال آئیں گے پہلے باب میں سے، 2 پہلے باب میں سے ایم سی کیوز آئیں گے، اور 1 انشائی سوال آئے گا جس کو تفصیلی سوال بولا جاتا ہے۔ تو ٹوٹل اگر ہم انہیں کاؤنٹ کر لیں تو 18 نمبر کا پیپر پہلے چیپٹر میں سے آئے گا اسلامیات لازمی کا۔ اگر ہم دوسرے چیپٹر کی بات کریں تو دوسرا چیپٹر اسلامی تشخص کا ہے، اس میں بیٹا کثیر الانتخابی سوالات 3 آئیں گے، 5 اس میں سے مختصر سوال آئیں گے اور 1 تفصیلی سوال آئے گا۔ اگر ہم ان تمام کے نمبر کاؤنٹ کریں تو 21 مارکس بنیں گے۔ 21 نمبر کا پیپر بیٹا آپ کا دوسرے چیپٹر میں سے آئے گا۔ اگر میں تیسرے چیپٹر کی بات کروں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس میں سے بیٹا کثیر الانتخابی سوالات 2 آئیں گے اور 4 مختصر سوال آئیں گے، 4 مختصر سوال آئیں گے، 2 کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے، اور تیسرے چیپٹر میں سے کوئی بھی تفصیلی سوال بورڈ کے امتحان میں نہیں آتا۔ اس کے بعد جو چوتھا چیپٹر ہے جس کا ہمارے پاس نام قرآن و حدیث ہے، اس میں کثیر الانتخابی سوالات بیٹا 3 آئیں گے، 5 اس میں سے مختصر سوال آئیں گے اور تفصیلی سوال 1 آئے گا۔ کچھ بورڈ ایسا کرتے ہیں کہ تیسرے چیپٹر میں سے سوال نہیں دیتے تو چوتھے چیپٹر میں سے دے دیتے ہیں، تو تیسرے یا چوتھے چیپٹر میں سے 1 سوال آتا ہے، تو اگر ہم ان کے مارکس کاؤنٹ کریں تو وہ 21 مارکس بنیں گے۔ 18 نمبر کا پیپر بیٹا پہلے چیپٹر میں سے آئے گا، 21 نمبر کا پیپر بیٹا دوسرے چیپٹر میں سے آئے گا، تیسرے چیپٹر میں سے 10 نمبر کا پیپر آئے گا، چوتھے چیپٹر میں سے 21 نمبر کا پیپر آئے گا۔ تو ٹوٹل اگر ہم انہیں کاؤنٹ کریں تو 70 نمبر کا پیپر آپ کا آئے گا۔ اگر ان سب کو ٹوٹل کر لیں تو ٹوٹل 70 نمبر آپ کے بنیں گے۔ 70 نمبر میں سے 50 نمبر کا پیپر آپ نے حل کرنا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، اب پیپر آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کس چیپٹر میں سے کتنے سوال آنے ہیں۔ اب پیپر لکھنے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے اس طرف چلتے ہیں۔ تو کل وقت میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو ہمیں دیا جاتا ہے
وہ 120 منٹ دیے جاتے ہیں جسے 2 گھنٹے بولا جائے گا۔ سب سے پہلا جو ہمیں دیا جاتا ہے پیپر، وہ کثیر الانتخابی سوالات جسے آپ حصہ موروثی بولتے ہیں وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بورڈ کی طرف سے جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ 15 منٹ کا دیا جاتا ہے، 15 منٹ کا دیا جاتا ہے، اور اس مروضی کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے پیپر حل کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو جب بھی آبجیکٹو مل جائے، سب سے پہلے آبجیکٹو پیپر کو دیکھیں، ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لیں۔ اچھی طرح پڑھنے کے بعد جو ایم سی کیوز آپ کو آسان لگے اور جو آتا ہو، فوراً وہ ببلز فل کرنا شروع کر دیں۔ سم ٹائم ایگزامینر ایسا کرتے ہیں کہ جو جواب ہوتا ہے وہ اوپر بتا دیتے ہیں سوال میں ہی، اور بچے کو نیچے کنفیوز کرنے کے لیے وہ اوپر والا سوال جواب میں دے دیتے ہیں، تو بچہ کنفیوز ہو کے وہ سوال غلط کر بیٹھتا ہے۔ تو جن ایم سی کیوز کا آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ ایم سی کیوز بالکل آپ نے درست کا انتخاب کر لیا، تو اس ببل کو آپ فوراً فل کر لیں، ورنہ 3 سے 4 منٹ تک پیپر کو بار بار پڑھیں ایم سی کیوز کو، اس کے بعد ببلز فل کرنا شروع کریں۔ دوسرا، جب آپ ایم سی کیوز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، انشائیہ طرز کا بیٹا آپ کو پیپر ملے گا، تو مختصر سوال لکھنے ہیں۔ تو مختصر سوال لکھنے کے لیے جو مختصر سوال آپ نے لکھنے ہیں، وہ آپ نے 12 مختصر سوال لکھنے ہوتے ہیں، 24 نمبر ہوں گے اور 12 مختصر سوال ہوں گے۔ تو آپ نے ایک سوال کو 3 منٹ میں حل کرنا ہے۔ مختصر سوال مختصر ہو لیکن اس کا جواب جامع انداز سے بیان کیا گیا ہو، تاکہ پیپر والے ایگزامینر کی ضرورت پوری ہو سکے۔ جو وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو مکمل طور پر اپنا جواب 2 سے 3 لائنوں میں دیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، سم ٹائم سوال آ جاتا ہے توحید کی تعریف کریں، تو بچے صرف توحید کا اصطلاحی مفہوم لکھ کر آ جاتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ پیپر کیسا ہوا تو بچے بتاتے ہیں پیپر بہت اچھا ہوا۔ جب رزلٹ آتا ہے تو اس سوال میں 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ جب پیپر والا ایگزامینر بچوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے توحید کی تعریف کریں، تو یاد رکھیے گا تعریف میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بچوں نے تعریف میں مینشن کرنی ہوگی وہ لغوی معنی مینشن کرنا ہوگا، اور جو دوسرے نمبر پہ بچوں نے لکھنا ہوگا وہ اصطلاحی مفہوم لکھنا ہوگا۔ جب 1 جمع 1 ہوگا، 1 نمبر لغوی معنی کا دیا جائے گا، 1 نمبر اصطلاحی مفہوم کا دیا جائے گا، یہ ملا کے 2 نمبر بنیں گے، تب جا کے بچوں کو 2 نمبر پیپر میں ملیں گے، ادروائز خالی اصطلاحی مفہوم کا 1 نمبر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی ہم بات کریں تفصیلی سوالات، بیانیہ سوالات، وہ آپ نے بیٹا 50 منٹ میں 2 سوال کرنے ہیں۔ 3 سوال آتے ہیں، دیکھیں جی 3 سوال آئے، 3 میں سے آپ نے 2 سوال کرنے ہیں۔ ہر سوال 8 نمبر کا ہوگا، 8 ضرب 2 16، تو 16 نمبر کے آپ نے تفصیلی سوال کرنے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے جو 3 سوال پیپر میں آئیں ان کو غور سے پڑھیں، کون سا سوال آپ کو زیادہ اچھے سے آتا ہے۔ تو آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی سوال حل کریں وہ آپ اس چیز کی تسلی کر لیں کہ وہ سوال آپ کو انتہائی اچھے انداز سے لکھنا آتا ہے۔ ہر تفصیلی سوال 2 سوال آپ نے لکھنے ہیں، تفصیلی سوال میں کوشش کرنی ہے کہ ہر سوال میں 9 سے 10 ہیڈنگز آپ کی بنیں۔ فرض کریں کہ ایک سوال آ گیا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، تو ہماری نصاب کی کتاب میں اس میں 8 ہیڈنگز مینشن ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 10 ہیڈنگ لکھنی ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے 8 ہیڈنگز
لکھ لی مکمل طور پر، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ بچے جو ایکسٹرا ہیڈنگ اس کی ہیں، جو اس کے متعلقہ ایکسٹرا ہیڈنگز ہوں، جو آپ کو آپ کے انچارجز، جو آپ کو آپ کے اساتذہ بتائیں، آپ نے ان کو ضرور اس میں نیچے آپ نے مینشن کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہر تفصیلی سوال میں چاہے 2 سوال حل کریں چاہے 3 سوال حل کریں، ہر تفصیلی سوال میں کم از کم 3 آیات عربی میں مینشن کریں اور 5 ترجمے ضرور مینشن کریں۔ اگر آپ تفصیلی سوال میں مکمل 8 میں سے 8 نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 3 آیات عربی میں اور 5 ترجمے ضرور مینشن کریں۔ اس کے علاوہ کوئی واقعہ یا کوئی شعر یا کسی صحابہ کرام کی مثال بھی ساتھ دی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم موجود ہو۔ ایکسٹرا ٹائم ہو تو آپ بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے، سب سے پہلا جو ایگزامینر آپ کا سوال چیک کرے گا وہ نصاب میں موجودہ سوال چیک کرے گا، اس کے بعد وہ ایکسٹرا آپ کی ہیڈنگ چیک کرے گا، ادروائز وہ آپ کی ہیڈنگز جو ہوں گی ان تمام کو کراس کر دے گا۔ تو یہ 25 منٹ میں ایک سوال کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگے 25 منٹ سے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس سوال کو وہیں پہ چھوڑ کے اگلا سوال لکھنا شروع کر دینا ہے۔ تو 50 نمبر کے آپ کے 2 سوال مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اس ٹائم کو سم کریں تو 15 منٹ آپ کے پاس بچ جائیں گے۔ ان 15 منٹس میں بیٹے آپ نے اپنے پیپر کو نظر ثانی کرنی ہے، اپنے پیپر کو دوبارہ ایک دفعہ آپ نے ریڈ کرنا ہے کہ کہیں کوئی آپ کسی آیت کے اوپر اعراب لگانا یا کسی آیت کا ریفرنس دینا یا کسی شارٹ کوسچن کا لغوی معنی یا کوئی آپ لائن لکھنی بھول تو نہیں گئے۔ پیپر کی ترتیب مکمل طور پر آپ نے دیکھ لینی ہے۔ تو اسے آپ جب نظر ثانی کر لیں گے تو یہ آپ کا وقت پورا 120 منٹ ہو جائے گا، اور بیٹا ان کو اگر آپ سم کریں تو یہ بیٹا آپ کا 50 نمبر کا پیپر مکمل ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے اسلامیات لازمی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کا سلیبس دیکھا کہ کتنے چیپٹرز ہیں، نمبروں کی سکیم کیا ہے، اور کس چیپٹر سے کتنے نمبرز کا پیپر امتحان میں آتا ہے، اور اسلامیات کی ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے۔ آج کے اس لیکچر کے ساتھ آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔